اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے تحت آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات غور سے سن رہے ہیں۔ اب یہ جو انصاری صحابی ہے کھڑے دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کھڑے ہیں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جو صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے بات کرتے جا رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ دیکھ کر ہی تھک گیا۔ اس کے بعد جب بات ختم ہوئی تو وہ شخص چلا گیا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور آپ سے میں نے بات چیت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ جو شخص ہے یہ کون ہے، کون تھا یہ جو شخص میرے پاس آیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتا رہے تھے اور بار بار نصیحت کر رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میرا وارث ہی نہ بنا دے، حقدار نہ بنا دے میری وراثت کا۔ اور آپ نے کہا کہ اگر تم اس وقت سلام کرتے تو جبرائیل علیہ السلام تمہارے سلام کا جواب دیتے۔ معزز سامعین، اس واقعے سے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے اس کا بخوبی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے کتنی اہم تعلیم اس سلسلے میں دی اور کتنا مقام پڑوسیوں کا بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر خصوصاً ایک لمبی گفتگو کے ذریعے سے پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پڑوسی جو تمہارا قریب کا ہو یا پھر دور کا ہو تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و آخرت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حقوق ہمیں بتائے ہیں، چند رائٹس ہمیں بتائے ہیں۔ مختصراً میں ذکر کرتا ہوا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق بتایا کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ یہ حقوق میں سے ایک اہم حق ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر جس کا ایمان ہے، ایمان رکھنے کا دعوے دار ہے، تو وہ پھر اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، تو پھر وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، آپ کا پڑوسی آپ سے تکلیف محسوس نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہا، جس کا پڑوسی اس کی طرف سے پریشان ہے، جس کا پڑوسی اس کی طرف سے تکلیفیں جھیل رہا ہے، یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی صحیح معنوں میں سچا مسلمان نہیں ہے۔ ایک عورت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ نفلی روزے رکھتی ہے،
نفلی روزوں کا اہتمام کرتی ہے۔ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرض کا تو ضرور اہتمام کرتی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتی ہے، اور رات کا قیام کرتی ہے، یعنی کہ تہجد کا اہتمام کرتی ہے۔ تہجد کا اہتمام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرائض کا وہ اہتمام اس کے پاس تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کرتی ہے، مگر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے پڑوسی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے جو اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود، راتوں کا قیام، دن کے روزے رکھنے کے باوجود وہ جہنم میں جا رہی ہے۔ تو کس لیے جا رہی ہے؟ کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہی ہے۔ تو محترم سامعین، اس سے اندازہ لگاؤ کہ پڑوسیوں کا حق کس کس اعتبار سے ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تکلیف نہ دے تو کیا کرے؟ اچھا برتاؤ کرے۔ کیسے کرے؟ کہ وہ اگر وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کریں، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کریں، خوشی میں ہے وہ تو مبارکباد دیں، غم میں ہے تو تسلی دیں، ضرورت مند ہے تو مالی مدد کریں، سلام کرنے کی بات ہے تو سلام آگے بڑھ کر پہل کریں، نرمی سے بات کریں، اس کی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کی دین و دنیا کی درستگی میں اس کی رہنمائی کریں، ہر انداز سے اس کے ساتھ اپنا اچھا رویہ بنائے رکھیں۔ یہ تمام چیزیں حسن سلوک میں شامل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے احسان مندی کا، جس کے ذریعے سے پڑوسی کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو اچھے تحفے بھیج کر اس کی عزت و تقریب کرے۔ اس کی عزت و احترام کو بڑھانے کے لیے، اپنے پاس اس کا مقام ہے یہ بتانے کے لیے اسے تحفے تحائف بھیجے، گرچہ کہ معمولی ہی چیز کیوں نہ ہو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصوصاً عورتوں سے خطاب کیا کہ اے مسلمان عورتوں، تم اپنی ہمسائی کے لیے کوئی چیز معمولی نہ سمجھو، بھیجنے کے معاملے میں چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، بکری کا ایک ناخن، معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، اپنے پڑوسی کو بطور تحفہ بھیجا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، ابو ذر جب شوربہ پکاؤ تو پانی تھوڑا زیادہ کر لو اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ یعنی کہ اللہ کے رسول خالی طریقے بھی بتا رہے ہیں کہ پڑوسیوں کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے، کہ ذرا جب سالن بنا رہے ہو جو کہ گھر کی ضرورت کی چیز ہے، ہمیشہ یہ چیز ہمارے پاس بنتی رہتی ہے، اس میں کچھ مزید اضافہ کر لو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اما عائشہ رضی اللہ نے پوچھا، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ 2 ہیں میرے پاس پڑوسی، میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، الی اقربہما منک بابا، کہ جس کا دروازہ تجھ سے قریب ہے، یعنی کہ پڑوسی قریب قریب ہوتے ہیں، تو لہذا کس کو ترجیح دی جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو محترم سامعین، دیکھیے یہ چیزیں ابتداءً مشکل نظر آتی ہیں، بھائی کیسے کریں گے، خصوصاً کیونکہ آج ہمارے پاس یہ ختم ہو گیا، یہ روایت ہی ختم ہو گئی، پڑوسی کا خیال پوچھنا کرنا، یہ سب کرنا۔ بھائی انہوں بھی نہیں پوچھتے، میں بھی نہیں پوچھتا۔ ہمارے پاس ایسا مسئلہ ہے، ان کو مطلب نہیں ہے میں کہیں کروں، بھائی خالی پیلی کہیں کو چھیڑنا، کہیں کو پوچھنا، کہیں کو آگے بڑھوں، بھائی کہاں کا جھمیلا لگا دوں، یہ سوچ ہے ہماری۔ خیر کے معاملے میں سبقت کرنا، یہ نیت ہونا، یہ ارادہ ہونا، خیر کا کام کرنے میں ہمیشہ سبقت ہونا چاہیے۔ برائی کے معاملے میں ہمیں رکنا ہے، روکنا ہے، لیکن جب خیر کی بات، نیکی کی بات آئے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرمندگی نیکی میں نہیں ہے، کر کے نکل جانا ہے، سبقت کرنا ہے۔ تو لہذا اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہے تو ہمیں چاہیے کہ آپ ابتدا کریں، سلام کریں، کلام کریں، کچھ بنائے ہیں گھر میں کچھ بھیجیں، کبھی میٹھا بھیجیں، کبھی کھارا بھیجیں، جو چاہے آپ انتظام کریں، تاکہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہاں بھائی کوئی نہ کوئی تعلیم ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ اگر اسے پتا نہیں تو آپ سے پوچھے گا کہ بھائی یہ کیا اچانک، یہ کیا چیز نظر آ رہی ہے، یا پھر آپ خود آگے بڑھ کے بتائیں کہ بھائی فلاں چیز میں آپ کے گھر میں اچانک بھیج دیا تھا، وہ اس لیے بھیجا کہ بھائی فلاں حدیث یاد آ گئی میرے کو۔ دیکھو بھائی شریعت میں ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں، بھائی پڑوسیوں کے خطرناک حقوق بتائے گئے ہیں، اس میں پہلو تہی کی جائے، اعراض کیا جائے تو بڑی بڑی وعیدیں ہیں، یہیں سے دعوت کا کام شروع ہو جاتا، یہیں سے اس کے ذہن میں ہم اسلامی تعلیمات کو ڈال سکتے۔ یاد رکھیے صرف لفظوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عملی کردار کی ضرورت ہے۔ ہم کو بہت کچھ معلوم ہے اسلام کے بارے میں، کر رہے ہیں کیا؟
اپنی ذات پہ کتنا نافذ کر رہے ہیں، اس کو اپنے سراؤنڈنگ میں کتنا پھیلا رہے ہیں، یہ اصل سوال ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر ہم نے اتنی باتیں جب جانی ہے تو کوشش کیجیے، ابتدا کیجیے، جو بھی پڑوسی ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، جو کوئی بھی ہے، اپنا کام کرنا ہے، بس آگے دعوت کا کام کرنا ہے، شریعت کے تعلیمات کو روشن کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ چوتھی چیز، ہمسائے کا احترام کریں، اس طرح کریں کہ اپنی دیوار پر شہتیر رکھنے سے اسے نہ روکے۔ کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر شہتیر رکھنے سے نہ روکے، یعنی کہ کوئی چیز آپ کا پڑوسی ہے، کوئی چیز رکھ رہا ہے، کچھ آپ کی دیوار کا استعمال کر رہا ہے، آزو بازو کی جگہ کا اگر استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش رکھی جائے۔ آج ہماری سوچ، مادی سوچ اتنی ہو گئی، نہیں بھائی آج چھڑی رکھا تو کل بمبولا کے رکھ دیتا ہوں، آج ذرہ اس کو موقع دیا تو کل سر پہ چڑھ جاتا ہوں، لہذا کٹ نہیں، اس کو کٹ پہ رکھو، اس کو موقع ہی نہیں۔ یہ مادی سوچ ہے، یہ روحانی اسلامی سوچ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں خیر کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کی تعلیمات، تو ہمارا ایمان ہے نا، بھروسہ ہے، یقین ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر، تو ہمیں آگے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ اگر وہ کسی چیز کا استعمال کر رہا ہے، گنجائش ہے، اپنے پاس وسعت ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے جس کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اسی طرح جس کسی کی دیوار میں اس کا پڑوسی حصے دار ہو یا کوئی اور شریک ہو تو وہ اسے فروخت کرنے سے پہلے اپنے پڑوسی کو پیش کرے۔ ہاں، یہ ایک اہم تعلیم ہے شریعت کی۔ اگر میرا گھر ہے، میرا پڑوسی بازو رہتا ہے، اگر میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو میرا یہ تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے، حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو اطلاع کرو، سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو بتاؤں کہ دیکھو بھائی یہ فلاں چیز ہے، میں بیچنا چاہ رہا ہوں، آپ لینا چاہ رہے ہیں کیا، یا پھر آپ کے قریبی جو بھی لینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو سب سے پہلے اس معاملے میں آگاہی کرو۔ اسی طرح دو اہم باتیں آخری میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسند احمد کی جید روایت ہے کہ جب تم ان پڑوسیوں سے یہ کہتے ہوئے سنو کہ تو نے اچھا کیا ہے تو یقیناً تو اچھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے رسول اچھائی کا پیمانہ ہمارا بتا رہے ہیں کہ اگر تیرا پڑوسی کسی کو کہے کہ تو اچھا ہے تو پھر تو اچھا ہے، اور پھر فرمایا اگر تیرے بارے میں تیرا پڑوسی یہ کہے کہ تو نے برا کیا ہے تو پھر یاد رکھ تو واقعی برا ہے، تو پھر اچھا نہیں ہے۔ اگر تیرا پڑوسی تجھے برا کہہ رہا ہے تو واقعی معنوں میں تیرے اندر برائی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو معیار بتایا گیا ہے اچھائی کا، برائی کا، اچھے برے ہونے کا، کہ پڑوسیوں سے ذرا پوچھ لو کہ بھائی انہوں کیسے ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو کیفیت۔ تو لہذا یہ معیار بتایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری اہم بات یہ ہے اگر کسی شخص کو برے ہمسائے کے ساتھ پالا پڑ جائے تو پھر وہ کیا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنے ہمسائی کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، کہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو صبر سے کام لے۔ پھر آپ نے وہ دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، چوتھی مرتبہ آ کر بار بار پوچھنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا پڑوسی ایسا ہے، برابر تکلیف دے رہا ہوں مجھے، برابر ستا رہا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا جو گھر کا سامان ہے راستے میں ڈال دے، اپنا جو گھر کا سامان ہے باہر نکال کر رکھ۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہاں سے گزرنے والے لوگ پوچھنے لگے، کیا پوچھنے لگے، کیا بات ہے، تو اس طرح کیوں کر رہا ہے، تیرا سامان باہر کیوں پڑے ہوا ہے؟ تو بس وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو وہ جو پڑوسی تھا اس پر لوگ لعنت کرتے رہتے، برا بلا کہتے اسے، یہاں تک کہ وہ ہمسایہ جو پڑوسی تھا کہنے لگا اپنا سامان اندر لا لو، اب میں تجھے کبھی تکلیف نہیں دوں گا، اب میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، اب میں تمہیں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ، اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنا کوئی ایسا راستہ اپناؤ جس کے ذریعے سے اسے ڈائریکٹ تکلیف نہ ہو، انڈائریکٹ اس کا معاملہ حل ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ جاؤ لڑو پیٹو گالی دو گالی گلوچ کرو مارو توڑو، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، اپنا سامان باہر رکھ، کہا اس کا سامان نہیں، اسے مار توڑ گالی دے نہیں کہا۔ نعوذ باللہ، کس شریعت کی تعلیم ایسی ہے بھی نہیں کوئی بھی۔ الغرض کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹ اس تک پیغام پہنچ جائے اور وہ سمجھ جائے، تو ایسے اس طریقے سے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا ہاں اچھے ہونا ضروری ہے، ہر پڑوسی اچھا نہیں ہوتا، اگر برا ہے تو صبر سے کام لیتے ہوئے جو بہتر انداز ہو سکتا ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض یہ چند تعلیمات تھی جو ہمارے سامنے آئی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں اس کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین اس کار خیر میں ہم تمام کو پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور شریعت کے کسی بھی معاملے کو بلا جھجک بغیر کسی شرمندگی کے وجہ لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دور پر ختم میں صراط مستقیم پر چلائے۔ اس مادی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔